اسٹوڈنٹ، جو اس سے پہلی ویڈیوز تھیں اس کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا دیٹ واز اباؤٹ اکانومک آرڈر کوانٹٹی. ایک تو ہم نے یوٹیوب پر بات ہم نے کر لی ہے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے جو بات کر چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم ایک کوشچن بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. آفٹر دیٹ اسٹوڈنٹس ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات جو اس سے پریویس جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہم نے یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہم نے کوشچن اٹیمپٹ کیا تھا، اور آفٹر دیٹ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک نیو ٹاپک اس میں چھیڑا تھا دیٹ واز اباؤٹ انوینٹری لیول. کیا تھا ہمارے پاس؟ انوینٹری لیول. تو اسٹوڈنٹس انوینٹری لیول کی اگر بات کی جائے تو ہم نے اس کے ڈفرینٹ ٹرمز انڈرسٹینڈ کی تھی. آفٹر دیٹ ہم نے اس کے کچھ فارمولاز وغیرہ انڈرسٹینڈ کیے تھے. تو جو فارمولاز ابھی آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، آپ کو یاد بھی ہو چکے ہوں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ انوینٹری لیول ہمارے پاس 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 واز ری آرڈر لیول، اور دوسرا تھا ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ منیمم انوینٹری لیول تھا ہمارے پاس، اور نمبر 3 ہمارے پاس تھا میکسیمم اسٹاک لیول. اور ہم نے اسٹوڈنٹ یہ بھی کہا تھا کہ منیمم انوینٹری لیول جو ہے اس کا دوسرا نام ہے سیفٹی اسٹاک، اور اسی کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں، وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ہے ہمارے پاس بفر اسٹاک. تو اسٹوڈنٹس ہم نے جو اس کے اندر ٹرمز وغیرہ یوز ہوئی تھی، جس کے اندر بعد ایک ری آرڈر لیول کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ ری آرڈر لیول کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لیڈ ٹائم کو ہم نے کیا کہتے ہیں ایکسپلین کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس بفر اسٹاک کیا ہوتا ہے یا سیفٹی اسٹاک کیا ہوتا ہے. سب چیزوں کو ہم نے کیا کیا تھا، ایکسپلین کر لیا تھا. اور اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک کوشچن رہ گیا تھا جو میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، آپ کو پرووائڈ کروں گا. تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کوشچن دیکھتے ہیں، اس کوشچن کو کرنے کے بعد ہم آج کی اس ویڈیو کو اسی پہ ختم کریں گے. اور جو نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس کے اندر ہم جو ہے آپ کا جو ٹاپک بن جاتا ہے FIFO میتھڈ اور ویٹڈ ایوریج میتھڈ، اس کی بریف ڈسکرپشن جو ہے وہ جتنا بھی ٹائم وہ 1 آور بنتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک ویڈیو کے اندر اس کو ہم ایک سیپریٹ طور پر اس کو ہم ٹریٹ کر لیں گے. تو لیٹس اسٹوڈنٹ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس ایگزامپل کو پڑھتے ہیں. یہ کوشچن ہے، میں نے ایک پروفیشنل باڈی سے لیا ہوا ہے. تو اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس کوشچن کو ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں ان 3 چیزوں کے اوپر کہ ہم آسانی سے ری آرڈر لیول نکال لیں، یا پھر ہمارے پاس منیمم انوینٹری لیول نکال لیں، یا پھر یہ ہے کہ میکسیمم اسٹاک لیول نکال لیں. تو اسٹوڈنٹس کوشچن دیکھیں تو کوشچن کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا وائز اگر بات کی جائے تو ہمیں اس نے مختلف منتھ کا اس نے ڈیٹا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اکتوبر کا دیا ہے، نومبر کا دیا ہے، جس بعد دسمبر ہے، جنوری اور فیبری اینڈ مارچ. اور اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ اگلی چیز دیکھی جائے تو اس نے یہاں پہ ہمیں ایک فورکاسٹ ڈیٹا دیا ہوا ہے. فورکاسٹ ڈیٹا وہ ایک فورکاسٹ ڈیٹا، اور اسی کو اسٹوڈنٹس ہم دوسرا نام دیتے ہیں دیٹ از اوور بجٹڈ ڈیٹا. ٹھیک ہوگی بات. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بجٹڈ ڈیٹا. اور اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی بجٹڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ ہمارا ایکسپیکٹڈ فورکاسٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ایئر کے یا پیریڈ کے اسٹارٹ میں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس دیکھیں تو اس نے ہمیں کہا ہے کہ اکتوبر کا منتھ ہے، اکتوبر کے منتھ کے اندر فورکاسٹ یونٹس آپ کے پاس 2600 ہے. آفٹر دیٹ نومبر کی بات کی جائے تو 26,000 ہے. اس کے بعد دیکھیں تو دسمبر کی بات کریں تو 27,400 ہے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جنوری، فیبری اور مارچ کا ڈیٹا تک ہمیں دیا گیا. ٹھیک ہے. فورکاسٹڈ ڈیٹا سارا. تو اسٹوڈنٹس یہاں سے ہم دیکھیں تو اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اٹ نارملی ٹیکس 1 month فرام دا ڈیٹ آف آرڈر ٹو سیکیور دا ابو مٹیریل. مینس جس کو کیا دیا آپ کو، یہ بیسکلی اس نے آپ کو لیٹ ٹائم دے دیا ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ 1 مہینہ لگتا ہے کہ جب آپ آرڈر کرتے ہو اور اگلی آپ کے پاس ڈلیوری ہوتی ہے، جو ٹائم ہے اس کے درمیان کتنا لگتا ہے آپ کے پاس. اس نے کیا کہا آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی آپ کو 1 month لگتا ہے. کیا کہا اس نے؟ 1 month آپ کو لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہمارے پاس لیٹ ٹائم بن چکا ہے. ٹھیک ہوگی اسٹوڈنٹس بات. اچھا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں. ریکوائرمنٹ کے پوچھا گیا کہ جی آپ نے آرڈر پوائنٹ نکالے. آرڈر پوائنٹ کا دوسرا نام جو ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے جی آپ کا جی ری آرڈر. دیکھیں آپ کو میں نے کیا اوپر بتایا، آپ کو میں نے کہا ری آرڈر لیول. دوسرا نام جو آپ کو میں نے اس کا بتایا اوپر، جو میں نے ریکوائرمنٹ آپ سے پوچھی، وہ میں نے کہا جی ری آرڈر لیول کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. آفٹر دیٹ اسٹوڈنٹ دیکھیں تو آپ نے آپ سے ریکوائرڈ کیا ہوا ہے کہ آپ سے کہا گیا جی
मिनिमम स्टॉक लेवल आपसे कहा गया है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बात करें कि मैक्सिमम इन्वेंट्री कहा गया, और उसके अंदर स्टूडेंट्स बात करें तो आपको दी गई रिक्वायरमेंट्स के अंदर EOQ उसने दे दिया है। क्या दिया? स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें वो उसने हमें दे दिया है। ठीक होगी बात? अच्छा, जरा फार्मूलाज को रिकॉल करते हैं। हमारे पास रीऑर्डर का फार्मूला क्या होता था? रीऑर्डर का फार्मूला हमारे पास था, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला था मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बन जाता है? रीऑर्डर लेवल दिस इज इक्वल टू, हमने क्या कहा जी? मैक्सिमम यूजेज एंड हमने कहा जी मैक्सिमम लीड टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं आप थोड़ा, मैक्सिमम लीड टाइम। स्टूडेंट्स जरा अगर क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, तो आपको क्या क्या डेटा दिया गया है? देखिए आपको मैक्सिमम यूजेज, देखिए 26,600 मिनिमम यूजेज है जनवरी अक्टूबर का। आपको नवंबर की बात करें, दिसंबर तक देखा तो मैक्सिमम यूजेज आपके पास आ रहा है वो है 32,400। कितना यूजेज आ रहा है? 32,400। इट्स मीन यू कैन से दैट कि मैक्सिमम यूजेज आप लिख सकते हैं 3,400। आगे अगर बात की जाए तो आपके पास फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई आपके उसने कहा जी मैक्सिमम लीड टाइम। स्टूडेंट देखें तो आपके पास उसने क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताया कि आपके पास मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना। उसने कहा कि नॉर्मल एवरेज। याद रख लें, जब आपके पास मिनिमम लीड टाइम या मैक्सिमम लीड टाइम का कुछ एक्सप्लेनेशन ना हो तो नॉर्मल लीड टाइम को ही आप मैक्सिमम एंड मिनिमम लेते हैं। ठीक है, तो इसको बात की तो आपके पास कितना बन रहा है? मैक्सिमम लीड टाइम स्टूडेंट्स कितना बन रहा है? 1 मंथ लग रहा है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करें तो आपके पास जो री ऑर्डर लेवल बन रहा है वो आपके पास बन रहा है 3,400। कितना बन रहा है आपके पास? 3,400। ठीक होगी बात? अच्छा, आगे जो हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेशन निकालनी है वो है हमारे पास, हमने किसकी निकालनी है? रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट हमारे पास है जी मिनिमम स्टॉक लेवल। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि मिनिमम स्टॉक लेवल हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपके ज़हन में फार्मूला होगा डेफिनेटली। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। चलिए, मिनिमम स्टॉक, मिनिमम मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, मिनिमम स्टॉक लेवल दिस इज इक्वल टू आपको मैंने कहा था कि आपको कैलकुलेशन ऊपर से आपकी कैलकुलेशन चलती आएगी। तो आपको मैंने कहा था कि जो री ऑर्डर लेवल है इसको आप लेके आएंगे री ऑर्डर लेवल माइनस, हमने क्या कहा था? एवरेज यूजेज, और हमने क्या कहा था? एवरेज यूजेज और मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम। तो स्टूडेंट डेटा को फिलिंग करते हैं हम लोग। तो अगर इसकी बात की जाए तो आपके पास क्या आता है? देखिए, रीऑर्डर लेवल स्टूडेंट्स आपने भी निकाला है। आपने कहा ये रीऑर्डर लेवल आपका निकला हुआ है 3,400 माइनस स्टूडेंट्स एवरेज यूजेज की बात करें। अब यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि एवरेज यूजेज कैसे निकालना है। तो याद रख लें, एवरेज यूजेज निकालने के लिए आपके पास क्या करना है? एक तो आपने कैसे कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, एवरेज यूजेज यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ और यहाँ पे निकाल लेते हैं कि एवरेज यूजेज। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एवरेज यूजेज दिस इज इक्वल टू, आपके पास याद रखिएगा मैक्सिमम यूजेज लिख लें, या फिर आपके पास यूजेज है, या फिर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट प्लस की बात की जाए मिनिमम रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट प्लस मिनिमम रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं,
یہاں سے پروسیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا سے ہم کیلکولیشن کریں گے. تو میکسیمم یوزیج اسٹوڈنٹ دیکھیں وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 3200. کتنا ہمارے پاس آ رہا ہے 32400. اور آگے ہم بات کریں تو پلس منیمم یوزیج اسٹوڈنٹس اگر آپ کوشچن سے نکالیں تو منیمم یوزیج یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس 26000 آپ کے پاس آ رہا ہے. 26000 ہو گیا اور ڈیوائڈ بائی آپ کیا کر دیں 2 کر دیں. اسٹوڈنٹس جہاں سے اس کو سولو کریں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آنسر کیا آتا ہے. تو اگر ہم اس کو سولو کریں کیلکولیٹر پہ تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو میرے پاس آنسر آ رہا ہے دیٹ از 29200. ٹھیک ہے. تو ایوریج یوزیج اسٹوڈنٹ میرے پاس نکلا ہے وہ میں نے کہا جی میرے پاس جو ایوریج یوزیج نکلا ہے وہ ہے میرے پاس 29200. اس کو آپ ورکنگ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے اسٹریٹ فارورڈ ڈسکس سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کر کے دیا. میں نے سرکل اس لیے کیا تاکہ آپ کو ذہن میں رہے. اچھا اسٹوڈنٹ اگلے ہم بات کرتے ہیں کوشچن کے اوپر ہم آگے چلتے ہیں. تو ہم نے کہا جی آپ نے ری آرڈر لیول کے اوپر بات کی مائنس کی. آپ نے کہا جی آپ نے مائنس پٹ کرنا ہے. مائنس کے اوپر میں آلریڈی پٹ کیا ہوا ہے. تو اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس ایوریج یوزیج جو ریکوائرمنٹ کے اوپر بات کی جائے آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں. ایوریج یوزیج اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو وہ ہے 29200. اور اسٹوڈنٹس اگر بات کریں تو ملٹی پلائی بائی ایوریج لیٹ ٹائم ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 1. تو اسٹوڈنٹ اس کو اگر آپ حل کریں تو کتنا آنسر آتا ہے لیٹ می چیک اٹ. یہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے دیٹ از 3200 یونٹس. سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹ. منیمم اسٹاک لیول کو ہم نے 2 نام اور بھی دی ہوئی ہیں. نمبر 1 از ہم نے اس کو کیا کہا ہوگا کہ یہی ہمارے پاس منیمم جو اسٹاک لیول ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک نام ہم نے یہاں پہ دیا سیفٹی اسٹاک اور اسی کو ہم نے کیا نام دیا ہوا ہے بفر اسٹاک کا نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے 2 نیم آپ نے ادھر بھی کاؤنٹ کر لینے ہیں. اسٹوڈنٹ لاسٹ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس اس نے کہی ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس میکسیمم یوزیج کتنا آتا ہے. میکسیمم اسٹاک لیول آپ کے پاس کتنا آتا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے میکسیمم اسٹاک لیول کتنا نکالنا ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس فارمولا آتا ہے. فارمولا اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ ری آرڈر لیول اور اگر دیکھے جائے تو ری آرڈر لیول کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو میں نے 2 چیزیں بتائی تھی. نمبر 1 آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہاں پہ پلس ری آرڈر کوانٹٹی آپ نے لکھنا ہے. اب میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا آگے جا کے. ری آرڈر کوانٹٹی مائنس کی بات کی تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ منیمم یوزیج ملٹی پلائی بائی منیمم لیڈ ٹائم. اسٹوڈنٹ ذرا اس کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو میری جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے اندر آپ کو میں نے ایک چیز کہی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی آپ کو ری آرڈر کوانٹٹی وغیرہ نہ دی جائے, کیا کہتا کہ ری آرڈر کوانٹٹی آپ کو نہ دی جائے تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ری آرڈر کوانٹٹی نہ دی جائے تو آپ نے اس کی جگہ کیا لینا ہے آپ نے EOQ لے لینا ہے. کیا کہا تھا آپ کو آپ نے یہاں پہ کیا لے لینا ہے اکانومک آرڈر کوانٹٹی جو کہ کوسچن کے اندر آپ کو دیا گیا. دیکھیں کوسچن کچھ لکھا کہ اسٹینڈرڈ آرڈر کوانٹٹی, اس کو میں کیا کہتے ہیں اکانومک آرڈر کوانٹٹی کہتے ہیں. یہ اس آپ کو دے دیا کوسچن میں. تو اسٹوڈنٹس ہم نے سارا ڈیٹا ہمارے پاس آلموسٹ ڈن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو جسٹ سالو کر لیتے ہیں. تو ری آرڈر لیول اسٹوڈنٹس اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس ہے 3 to 400 پلس کی بات کی جائے تو EOQ اسٹوڈنٹس آپ کو کوسچن میں دی گئی ہے کتنی دی گئی ہے دیٹ از اوور 30,000 یونٹس. کتنے ہیں 30,000 یونٹس اینڈ مائنس ہم کر لیں گے اور ود ان بریکٹ ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے منیمم یوزیج اینڈ منیمم لیڈ ٹائم. اسٹوڈنٹس منیمم یوزیج کی بات کرتے ہیں ذرا.
منیمم یوزیج یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس 26,000 کی فگر آ رہی ہے. میرے 26,600 نیچے 26,000 ایسے سب سے کم اماؤنٹ میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے 26,000 کو آپ یہاں پہ لکھ لیں گے. کیا کر لیں گے 26,000 کو آپ لکھیں گے. اور اسٹوڈنٹس اگلی بات کریں تو آپ یہاں پہ ملٹی پلائی بائی 1 کر لیں گے. تو اس سارے کو اسٹوڈنٹس جب آپ حل کریں گے تو لیٹ می چیک اٹ کہ یہ آنسر ہمارا کیا یہاں پہ بنتا ہے. جسٹ ہاف منٹ. اسٹوڈنٹس ہمارا جو آنسر پڑ رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس 36400. کتنا ہمارے پاس آ رہا ہے 36400 یونٹس. تو یہاں پہ آ کے ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی جتنی ہمارے پاس کیا ہو گئی ہیں ختم ہو چکی ہیں. کہ سب سے پہلے ہم نے کیا فائنڈ کیا, جو اوپر ہم نے فائنڈ کیا ری آرڈر لیول فائنڈ کیا. اس کو ہم نے جو اوپر آپ کو آرڈر پوائنٹ بھی کہا گیا. اس کے بعد آپ نے بفر اسٹاک وغیرہ کیلکولیٹ کیا, اس کی فگر آپ کے پاس یہ 3200 یونٹس آپ کے پاس آ رہی ہے. آفٹر دیٹ اسٹوڈنٹس آپ نے چیز فائنڈ کی وہ ہے میکسیمم اسٹاک لیول, جو کہ ہم نے یہاں پہ فائنڈ کر لیا. تو اسٹوڈنٹس آج ہم اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیکسٹ ہمارے پاس کمنگ جو ہماری ویڈیو ہوگی, جو لیکچر ہمارا ہوگا, دیٹ ول بی اباؤٹ FIFO میتھڈ اینڈ ویٹڈ ایوریج میتھڈ. اور اس کے اوپر ہم بریف ڈسکشن کریں گے. وہ جتنی بھی لینک تھی ویڈیو ہوگی دیٹ ول بی ہیلپ فل فار یو. سو تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ اف یو لائک دس ٹاپک تو یو مسٹ سبسکرائب اوور چینل. اوکے, تھینک یو سو مچ.